محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے مطالعہ کرنے کا توفیق عطا فرمایا، اور ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی 170 آیات کریمہ پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اس کے آگے آیت نمبر 171 171 سے ہم آج کے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرماتا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کیے ہیں ان کی مثال اس طرح سے ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، بہرحال وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا جو فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی، وَمَثَلُ اور مثال ہے ان لوگ کی جو کفر کیے۔ یہاں پر ڈائریکٹ مثال کفار کی دینے کی بجائے اللہ تبارک و تعالی کفار کی مثال یہ سمجھاتے ہوئے دے رہا ہے کہ کفار کی طرف بلانے والی کی مثال کیسا ہے، کفار کو ایمان کی طرف بلانے والے یا کفار کو آواز دینے یا کوئی بات سمجھانے کی جو کوشش کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ یعنی کفار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مانو کہ کوئی آدمی ان کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، کسی طرف دعوت دے رہا ہے، تو کفار کتنا سمجھیں گے۔ تو یہاں پر اس کا معنی ایسے بیٹھ جائے گا وَمَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اور مثال اس کی سمجھو جو کفار کو دعوت دے رہا ہو کسی اچھی بات کی طرف اور بھلائی کی طرف، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ، اس طرح سے مثال الَّذِي يَنْعِقُ، جو يَنْعِقُ آواز لگاتا ہے۔ نعق کہتے ہیں بڑی آواز لگانا، بڑی آواز لگانا، کسی کو دور سے بلانا۔ اذان دینے کے لیے بھی نعق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بہت ساری مثالیں دی ہیں نعق کس کو کہا جاتا ہے۔ تو بڑی آواز لگانا اور دور تک لوگ کو آواز پہنچانے کو نعق کہتے ہیں۔ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، کس کو آواز دے رہا ہے؟ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اس ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں آواز لگا رہا ہے جو سوائے دعا اور ندا کے کچھ نہیں سمجھتا۔ جی، یعنی پکار کو یا بڑی آواز کو سننے کے علاوہ وہ سمجھتا کچھ نہیں۔ آواز اس تک پہنچتی ہے۔ آپ کفار کو جب کیا کہتے ہیں، کفار، پہلے یہ بات ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ کافر کس کو کہتے ہیں۔ ہر غیر مسلم کو اگر کافر سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، معنی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر اسلام کو نہیں ماننے والا کافر نہیں ہوتا۔ کافر کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر اسلام کو صحیح ڈھنگ سے پیش کیا گیا، اسلام کی بات لاجیکلی اور علمی اعتبار سے اس کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، حق سمجھ میں آ گیا لیکن وہ نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہوا۔ اگر اس کے سامنے صحیح ڈھنگ سے بات نہیں رکھی جائے یا اسلام کی صحیح تصویر اس کے سامنے نہیں آئے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز کو میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے صحیح ڈھنگ سے رکھا نہیں گیا مسئلہ۔ قرآن کریم کو یا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اور آپ کے فیصلوں کو، آپ کی شریعت کو، اللہ کے پیغام کو صحیح ڈھنگ سے رکھا نہیں گیا۔ اگر صحیح ڈھنگ سے رکھا گیا اور دعوت صحیح سے ہو، اس کو وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ جی، بہت سارے کفار ایسے ہیں جو صحیح بات کو مان لیتے ہیں اور وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن صحیح ڈھنگ سے ان کے سامنے بات پہنچ رہی نہیں۔ میڈیا بات کو خراب کر رہا ہے، لابیز جو ہے بات کو خراب، اسلام کی تصویر کو خراب کر کے پیش کرتے ہیں، دہشت گرد کی صورت میں پیش کرتے ہیں، ٹیررزم بتاتے ہیں، اسلام کو ایک نیرو مذہب بتاتے ہیں، ایک اولڈ پرانے تہذیب اور پرانے کلچر کے طور پر بتاتے ہیں، اسلام کے پردے کو غلط بتاتے ہیں، اسلام میں نکاح طلاق کے سسٹم کو غلط بتاتے ہیں، ایک مس کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، ایک غلط کانسیپٹ پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے سمجھدار آدمی انکار کرتا ہے، تو ایسے فرد کو کافر نہیں کہیں گے۔ اگر صحیح کانسیپٹ رکھ دیا جائے، صحیح فلسفہ بتا دیا جائے، اسلام کی لاجک اور اسلام کی حکمت اگر صحیح ڈھنگ سے پیش کر دی جائے، اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کے بعد وہ کافر ہوگا۔ اب یہ جو کفار جو ہوتے ہیں، یعنی جو سچ کو سننے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرتے، سچ سمجھنے کے باوجود جو قبول نہیں کرتے، وہ کفار کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان کو بلانے والا بلاتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، تو ان کے پاس کیا ہے؟ صرف آواز سنائی دیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بما لا يسمع الا دعاء ونداء، جی، دعا اور ندا میں فرق امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ندا اس بڑی آواز کو کہتے ہیں جو سنائی دے ضرور، اگر سنائی نہیں دیے تو وہ ندا نہیں ہوتی،
اور دعا تھوڑا عام لفظ ہے کہ بڑی آواز کسی کو بلایا جائے اور پکارا جائے، لیکن وہ سنے یا نہ سنے دونوں صورت میں اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی جیسا ایک چرواہا ہوتا ہے، جنگل میں اپنے بھیڑ بکریوں کو، گائے بیل بھینس وغیرہ کو وہ لے کر جاتا ہے اور وہاں پر آواز لگاتا ہے، تو جانور کو صرف دو باتیں معلوم ہیں، آواز لگا کر ہکالا جاتا ہے اس کو، یا آواز لگا کر اس کو واپس لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کو کچھ بھی کہہ لو، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو کفار کی مثال ایسی ہے کہ جن کے سامنے کچھ کہا جائے تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حق کے لیے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بکم عمی، صم فرماتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، جی صمن، اسم اس کا واحد ہے۔ ہم سابق میں غالباً جی ہاں سابق میں بھی یہ آیت آ چکی ہے، یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ اسم ایک کو کہتے ہیں، صم اس کی جمع ہے، صمن بہرے ہیں، سنائی نہیں دیتے۔ بکمن ابکم کی جمع ہے، بکمن جی بولتے نہیں ہیں، جی حق بولتے نہیں، حق سنتے نہیں ہیں، حق بولتے نہیں ہیں۔ عمیون اندھے ہیں، مطلب اندھے اس ریئل والا اندھا، یہ فزیکل اندھا نہیں ہے، یہ حق سے اندھا ہے۔ حق سامنے نظر آتا ہے، کلیئر دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مانتا نہیں، اس کے بھیجے میں وہ حق داخل نہیں ہوتا۔ تو اس کو کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ حق سے بہرے ہے، یہ حق کے معاملے میں گنگے ہے، یہ حق کے معاملے میں اندھے ہے۔ فہم لا یعقلون، پس یہ ہرگز بات کو نہیں سمجھتے۔ ان کو بہت سمجھایا جاتا ہے، حق ان کے سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ بات کو نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 168 میں، 3 آیتیں پہلے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ حلال طیب کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سارے لوگ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی، مسلم سے، کرسچن سے، ہندو سے، جین سے، کیا کہتے ہیں یہود سے، سارے انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو اچھا کھانا ہے، پاکیزہ ہے، حلال ہے، مفید ہے، وہ کھاؤ۔ جی اب دیگر مضامین بھی ہے بیچ میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ پاک چیز کھاؤ، جیسے کہ ہم سابق میں کل کے درس میں ہم بتائے کہ پاک چیز کھانے سے کیا کہتے ہیں، بات صحیح اور غلط اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ حرام لقمہ اندر جاتا ہے تو پھر بری چیز اچھے دکھنے لگتی ہے، یہ ایک خطرناک بات ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 168 میں اللہ تبارک و تعالیٰ 168 میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، سب سے فرمایا کہ حلال طیب کھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب آیت نمبر 171 میں آ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کفار ہے ان کو کتنا بھی سمجھاؤ یہ سمجھتے نہیں، یہ گنگے بہرے اندھے ہے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ ہم ان کو جو اچھی بات سمجھا رہے ہیں یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ جو کافر لوگ ہوں گے، ہاں غیر مسلم میں جو حق بات قبول کرنے والے ہیں، اگر ان کو یہ بات سمجھائی جائے وہ قبول کر لیں گے اور وہ آہستہ آہستہ اسلام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو کفار ہے، جن کی مزاج میں ہٹ دھرمی، تکبر اور حق کی مخالفت ان کے اندر بسی ہوئی ہے، ایسے افراد نہیں مانیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اے ایمان والو، آیت نمبر 172